بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہاں سے امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو سب بچے بھاگ گئے اور یہ کھڑے رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کیا بات ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھاگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ بھاگتا، اور راستے میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ آپ کے لیے مجھے گنجائش نکالنے کی ضرورت ہوتی، یعنی راستہ کشادہ تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی سے میرے پاس سے گزر سکتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دلیرانہ جواب سے امیر المومنین بہت خوش ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اور تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے کچھ بچے کھجور کے درختوں کی جڑوں کے پاس سے کچی کھجوریں جمع کر رہے تھے، ایسی کھجوروں کو خلال کہا جاتا ہے۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ گئے، بچوں نے انہیں دیکھا تو ڈر گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان بچوں میں سنان بن مسلمہ بھی تھے، یہ بعد میں بحرین کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن یہ نہ بھاگے، وہیں کھڑے رہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک آ گئے۔ آپ سنان بن مسلمہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے خیال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مارنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ بول اٹھے، امیر المومنین، یہ اچھی کھجوریں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ ہیں جو ہوا سے جھڑ جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا دکھانا مجھے، اگر یہی بات ہے تو دیکھنے میں ثابت ہو جائے گی۔ سنان بن مسلمہ نے اپنی جھولی میں جمع کی ہوئی کھجوریں آپ کو دکھا دیں۔ کھجوریں دیکھ کر آپ مسکرائے اور بولے، تم نے سچ کہا۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھنے لگے تو وہ بولے، امیر المومنین، آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ادھر ادھر چھپ گئے ہیں، اللہ کی قسم جب آپ چلے جائیں گے تو یہ آ کر مجھ سے لپٹ جائیں گے اور یہ سب مجھ سے چھین لیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فکر نہ کرو، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ سنان بن مسلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور اس کے باوجود انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر تک پہنچا کر واپس ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو چاروں طرف سے لوگ انہیں مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ ان میں حجاز کا رہنے والا ایک لڑکا بھی تھا، وہ ابھی نوعمر تھا۔ وہ بات کرنے لگا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، اپنے بڑے کو بات کرنے دے۔ اس پر لڑکے نے کہا، امیر المومنین، جب اللہ تعالیٰ بندے کو بات کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والا دل عطا کرے، وہ کلام کرنے کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اے امیر المومنین، اگر عمر کا لحاظ ہوتا تو اس وقت امت میں جو آپ سے بڑی عمر والے ہیں خلافت کے حقدار ہوتے۔ اس کی بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے لڑکے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس پر لڑکا بولا، امیر المومنین، ہم مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ جیسا عادل خلیفہ ہم پر مقرر کیا۔ اب حضرت عمر بولے، اے لڑکے، کوئی اور بات؟ لڑکے نے فوراً کہا، بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے حلیم و کریم ہونے کی وجہ سے مغرور ہو گئے اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ان کے خوش آمدید دربانوں نے انہیں رعایا کے حالات سے غافل رکھا، انہیں نفس کی خواہشات پوری کرنے پر لگا دیا۔ بے شک ایسے لوگ جلتی آگ کا ایندھن ہیں۔ اے امیر المومنین، ہماری دعا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں داخل و شامل نہ ہوں، بلکہ دعا ہے کہ اللہ کریم اس امت کے نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا حشر کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا کہ صرف 11 سال کا ہے۔ نسب پوچھا، وہ لڑکا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نکلا۔ ایک صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تو اپنے بچے کو بھی لے آئے۔ وہ چھوٹا سا بچہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا
ایک دن وہ صحابی نہ آئے۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا، فلاں شخص نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے بتایا، یا رسول اللہ، اس کا وہ بچہ فوت ہو گیا ہے جو آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس سے ملاقات کی اور فرمایا، تمہیں کون سی بات پسند ہے؟ اپنی دنیاوی زندگی میں نفع اٹھانا چاہتے ہو، یا یہ چاہتے ہو کہ جب تم جنت کے دروازے پر پہنچو تو اسے وہاں پاؤ، وہ تجھ سے پہلے وہاں موجود ہو اور تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے؟ یہ سن کر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچے اور اسے کھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے لیے ایسا ہی ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔